ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ کہتے ہیں میں نے طواف کیا، طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی تو رکن یمانی کے سامنے مجھے جگہ ملی تھی، میں اٹھا اور میں نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا برکت کے لیے اور چوم لیا، پھر محسوس کیا کہ میرے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، حالت احرام میں اگر انسان کے جسم پہ اس طرح خوشبو لگے کہ وہ پورے عضو کو گھیر لے، آپ کے پورے عضو سے مثلا پورے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے مثال کے طور پر، اس نے گھیر لیا تو پھر اس پہ دم لازم ہو جاتا ہے، یعنی ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ اور فرض کرنے عضو پہ نہیں کپڑوں پر لگ گئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اصول کہ آپ کسی کو کہیں گے یار خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اگر سونگھنے والے یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو دم لازم ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہلکی سی خوشبو ہے آ تو نہیں رہی، کبھی کبھار ایک دم تم کپڑا ہلاتے ہو تو ہلکی سی آ جاتی ہے ورنہ نہیں آ رہی، تو اس پر پھر دم نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا یہ رکن یمانی پر اور آپ کے پورے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے تو بالکل آپ کو دم دینا ہوگا۔ اسی لیے ہم اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اب وہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ عطر چھڑک دیتے ہیں، آپ اگر اس کو چومتے ہیں اور ہونٹوں کے اوپر پوری خوشبو لگ گئی تو یاد رکھیں آپ پر دم لازم ہو جائے گا، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس اس وقت جائیں جب حالت احرام سے باہر ہوں، پھر آپ جا کے اس کو چومیں گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، خصوصاً تر چیزیں، اور مردہ جو ہوتا ہے وہ ان تر چیزوں سے راحت پاتا ہے، تو امید تو ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تر شاخ قبر پر گاڑ دی تھی، حالانکہ درخت تو ویسے قریب ہی تھا لیکن سرکار نے اس تر شاخ کو لیا اور دونوں کو گاڑا۔ اس کا مطلب ہے گاڑنے میں یعنی قبر کے ساتھ اس کے اتصال میں ایک راز پوشیدہ ہے، اس سے مردے کو حقیقتاً عذاب میں تخفیف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ جب باہر بیٹھتے ہیں قبر کے پاس آتے ہیں، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، اس سے بھی مردے کو فائدہ ہوتا ہے، انست ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ذکر سنتا ہے، وہ قرآن سنتا ہے، اس سے اس کو راحت ملتی ہے۔ تو قریب اگر درخت ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یعنی اس میں فائدہ ہوگا، لیکن علماء نے ضرور فرمایا کہ قبر کے اوپر پودے وغیرہ ہر تل امکان نہ لگائے جائیں قبر کے اوپر۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ اگر ہم ایک گائے لے کر آتے ہیں قربانی کے لیے تو کیا اس میں ایک یا دو حصے عقیقے کے شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ عقیقے اور قربانی دونوں میں مقصود ایک ہی ہوتا ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ تو جب مقصد ایک ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع بھی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ 2-3 حصے قربانی کے اور باقی اپنے گھر والوں کا یا بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے، ایک حصہ ایک عقیقے کے طور پہ بچے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو بالکل وہ آپ کو اجازت ہوگی۔